یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ العلم ثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن مظہر الایمان کامی الکفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھیں شہنشاہ کے ظہور پر نور کے لیے. میں تو کافی دیر سے کہہ رہا تھا کہ میرا خطاب باہر کے لوگوں سے زیادہ آپ لوگ سنیں. تھوڑا ساؤنڈ سے سسٹم ہوتا نا بہتر تو یقیناً بہتر ہو جاتا، لیکن انشاءاللہ آپ تک آواز پہنچے گی. گڑھی خدا بخش لاڑکانہ سندھ آل محمد کے عزاداروں سے مخاطب ہو کر میں کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں. امید کرتا ہوں جو میں گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں اس کو آپ لوح دل پہ لکھیں گے. قدردان دھرتی ہے، اعلیٰ دھرتی ہے، سندھ دھرتی سرکار کلندر کی دھرتی ہے. سب لوگ اعلیٰ ہیں صحیح، بات سنتے ہیں، بات سمجھتے ہیں، بات پہ عمل کرتے ہیں. آپ کے پاس صحیح پہنچے ایسے ہیں جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے، ایسے پہنچے ہم. رات سید بادشاہ نے پروگرام سنے، انہوں نے خواہش ظاہر کی ہمیں بھی آ کے امام کا تذکرہ سنائیں. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے. امید کرتا ہوں جتنی دیر میں آپ سے گفتگو کروں آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، آپ نے متوجہ میری طرف رہنا ہے. لو جی میں آغاز کرنے لگا ہوں کہ خداوند عالم مالک مطلق الہ العالمین اللہ رب العزت نے مخلوق پہ بڑا ترس کھایا. روٹی دے کے نہیں، کپڑا دے کے نہیں، مکان دے کے نہیں، اللہ نے جو ترس کھایا وہ اپنی حجت دے کے ہمیں اوپر ترس کھایا. واہ 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 ماشاءاللہ، مہربانی، شکر ہے. چل پڑے. اللہ نے جو ہم پہ ترس کھایا وہ اپنی حجت ہمیں دی. اصل میں تھا یہ معاملہ، ایک طرف شیطان کو وقت معلوم تک کی مہلت ملی تھی کہ تو جا بھٹکا، جہاں جہاں بھٹکا سکتے بھٹکا. چونکہ اس نے کائنات کے چپے چپے پہ عبادت کی تھی، اس نے اللہ سے کہا تھا مجھے مہلت چاہیے. اللہ نے کہا میں جو مہلت دیتا ہوں جا بھٹکا. اس نے کہا میں بھٹکا کے دکھاؤں گا، میں تیرے راستے پہ بیٹھوں گا. اللہ نے کہا یاد رکھ تو بے شک بھٹکانے کی کوشش کر پر میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. زندہ بات صحیح، پر میرے والے تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے. آج بھی اگر کوئی گناہ نہیں کرتا تو یقین کر لو وہ اللہ والا ہے. مہربانی بابا، اعلیٰ بندے ہو بابا، صحیح یہ حقیقت ہے. آج بھی کوئی گناہ کے قریب نہیں جاتا وہ اللہ والا ہے. یہ اللہ والے کا معیار ہے، وہ گناہ کے قریب نہیں جاتا. مختصر عرض کروں آپ کی خدمت میں، اللہ نے اپنی حجت کو ساتھ بھیجا. جا ایک بھٹکائے گا تو جا کے بچا. حجتیں آتی رہی، چلتے 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 جناب آدم سے سلسلہ جناب عیسیٰ تک پہنچا. حجت نے یہاں سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں دنیا میں تشریف لانا پسند کیا. اللہ کی ایسی حجت ہی سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جنہوں نے ہمیشہ مخلوق پہ کرم ہی کرم کیا، شفقت ہی شفقت کی. رحمت للعالمین کی دستار اپنے سر پہ لے کے آئے. رحمت للمسلمین نہیں تھے، رحمت للعالمین تھے. انہوں نے آ کے اپنے کردار سے بدوؤں کو، نہ اہلوں کو، نہ لائقوں کو اپنے کردار سے اسلام میں داخل کیا. ہوا کیا صحیح، بڑی معرفت والی باتیں ہیں صحیح ہیں، تھوڑی سی بس، زیادہ نہیں تاکہ آپ کا زیادہ ٹائم میں نہ لوں. ہوا کیا، جب سرکار نے مخلوق کو اسلام میں داخل کیا، بتایا اسلام کا مطلب کیا ہے. نام سلامتی ہے، نام اسلام کا بھائی چارہ ہے، نام محبت ہے. مخلوق کو جو ہی شامل کیا لوگ آہستہ آہستہ کچھ کوئی کسی کو دیکھ کر کوئی خود سمجھ کے شامل ہوتے گئے. ایک لمبا جمع غفیر سرکار انبیاء کے ساتھ اکٹھا ہو گیا. ان میں سے بھی بہت سارے ایسے تھے کہ جو محمد کو اس لیے مانتے تھے. سرکار نے فرمایا تھا
میں جو کہوں گا اگر وہ مان لو گے تمہیں جنت ملے گی. بہت سارے ایسے تھے جو لالچی اکٹھے تھے. میں ایسے سیاسی حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کر جاؤں. گڑھی خدا بخش ایک نام ہے پورے پاکستان میں. ایک سیاسی حوالے سے بات کر جاؤں. کوئی سیاسی پارٹی ہو, ہم نام نہیں لیتے کیونکہ ہمارا یہ مقدس ممبر ہے, ہم نے بات آل محمد کی کرنی ہے, لیکن ایک مثال کے ذریعے کوئی سیاسی پارٹی ہو صحیح, ہوتا کیا ہے بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس خواہش میں ہوتے ہیں ہمارا لیڈر بن جائے, کرسی پہ بیٹھ جائے, ہمیں کچھ ملے گا. ایسے ہے نا صحیح بھائی, ہمیں عہدہ ملے گا, کوئی چیز ملے گی. کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمارا لیڈر جیت جائے, ہمارا لیڈر کرسی پہ بیٹھ جائے. لیکن ان میں سے تھوڑے سے ایسے بھی ہوتے ہیں, تھوڑے سے جو جن کو عہدوں کی پرواہ نہیں ہوتی, جن کو لالچ پیر اسرار شاہ جی نہیں ہوتی, ان کی صرف ایک خواہش ہوتی ہے بس ہمارا دل کرتا ہے بس ہمارا لیڈر بیٹھا رہے. بابا پھر یہ ہوا اکثر سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے والے لالچی اکٹھے ہو گئے تھے. سرکار نے فرمایا نماز پڑھنے میں ثواب ہے. انہوں نے کہا جی واہ واہ یہ تو بڑا کمال ہے, ثواب ہے, نماز پڑھو گے جنت کی کنجی ہے. انہوں نے کہا اچھی بات ہے, کنجیاں ہم اکٹھی کر لیں. لیکن جنہوں نے سرکار سے پیار کیا, یہی معرفت کا جملہ سید میں پہلا دینے لگا پیر اسرار شاہ جی, جس نے سرکار سے پیار کیا, دل سے پیار کیا, اس نے لالچ کی بنیاد پہ پیار نہیں کیا, اس نے خدا کا شکر ادا کیا, اللہ مجھ جیسے کو محمد تو نے دے دیا. اور جس نے گڑھی خدا بخش والو, اور جس نے سرکار سے پیار کیا, اس نے نماز لالچ میں نہیں پڑھی. بھائی نماز پڑھوں گا مجھے ثواب ملے گا, نماز پڑھوں گا مجھے یہ مل جائے گا, مجھے جنت کی کنجی میں, اس نے لالچ میں نہیں پڑھی. اس نے نماز اس لیے پڑھی کیونکہ حکم محمد تھا. صحیح معرفت کی باتیں ہیں صحیح, حکم محمد تھا. ان کو ان چیز سے غرض نہیں تھی ہمیں ملے گا کیا, ان کو اس چیز سے غرض تھی ہماری سرکار نے کہہ دیا تو بس ٹھیک ہے. پڑھی انہوں نے نماز, سرکار نے کہا نماز پڑھو تمہیں یہ ملے گا. انہوں نے کہا سرکار آپ مل گئے نا, ہم نے اور کیا لینا ہے. سرکار آگے جنت, سرکار فرماتے آگے جنت ملے گی. لالچیوں نے کہا چلو محنت کرو, نماز صبح دوپہر شام پڑھتے رہو, مغرب عشاء ظہر عصر پڑھتے رہو, آگے جنت ملے گی. پر عاشقوں نے کہا اگر محمد کے قرب سے زیادہ کوئی جنت ہے تو ہمیں نہیں چاہیے, ہماری جنت تو یہی بیٹھا ہوا ہے. صحیح یہی سلسلہ چلتا رہا, بات طویل نہ کروں, یہی سلسلہ صحیح چلتا رہا. امیر المومنین علی پاک آئے, یا علی نے بھی یہی شفقت فرمائی جو محمد نے فرمائی تھی, کیونکہ ہم لوگ محمد کے نقش قدم پہ نہیں چل سکتے, ہماری اوقات نہیں. محمد کے نقش قدم پہ چلنے والے کو علی کہتے ہیں. ہماری صحیح کیا اوقات ہے, کچھ بھی نہیں. بندے کھڑے ہو کے صحیح ممبروں پہ کہتے ہیں اللہ محمد والے محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما, ہماری جرت ہی نہیں. دعا یہ مانگنی چاہیے اللہ محمد کے سچے عاشقوں کے نقش قدم پہ چلنے کی صحیح. یہ سلسلہ چلتا رہا, چلتے چلتے امیر المومنین علی پاک وہ ہستی تھے جن کا ولایت یعنی حاکمیت کا اعلان غدیر میں ہوا. بہت سارے ایسے تھے کہ جو علی کو اس لیے مانتے تھے کہ علی کو شفقت فرمائیں گے, کچھ نہ کچھ دیں گے. بہت سارے ایسے تھے علی کو اس لیے مانتے تھے کہ علی علی ہے, جن میں سر فہرست ہے جناب سلیمان محمدی. یہ سر فہرست ہے, یہ سب سے ٹاپ پہ ہے, یہ علی کا عاشق ہے. اس نے انکنڈیشنل مانا. انکنڈیشنل سمجھتے ہو بابا, بے لوث, یعنی جس کی ماننے کے بعد کوئی طلب نہ ہو. میں اس کو آسانی سے عرض کرتا ہوں, سیدزادے کو اللہ نے اولاد دی ہوگی الحمدللہ. بہت سارے باپ میرے سمیت یہاں موجود ہیں جن کی اولادیں ہیں. ایمان سے بتاؤ جب ہم اپنی اولاد کے لیے خرچ کرتے ہیں گنتے ہیں نہیں, اچھے فروٹ لے آتے ہیں نا, اچھا پھل, اچھا گوشت, کیوں؟ اولاد سے محبت ہے. لیکن افسوس ہے ہمیں اولاد جتنی محبت حسین سے نہیں, حسین پہ خرچ کرے گنتے ہیں. مشکل بات تھی صحیح.
ہاں صحیح گنتے ہیں، میں نے 6 دیگیں پکائی، میں نے 4 دیگیں پکائی، میں نے 10 دیگیں پکائی، گنتے ہیں۔ بابا محبت جتنی اولاد سے ہے اتنی تو حسین سے کر لو نا بابا۔ اچھا مجھ سمیت کوئی بھی باپ، ہم میں سے کوئی بھی باپ، کوئی بھی بار بار کہہ رہا ہوں، بڑا پیغام ہے، کوئی باپ بھی یہ نہیں گارنٹی دے سکتا جن چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم بڑا کر کے جوان کر کے آگے بڑھا رہے ہیں، یہ بڑے ہو کے ہمیں گھر بھی رہنے دے گے یا نہیں۔ کہتے کوئی پتہ نہیں بابا آنے والا دور کیسا ہوتا ہے، پتہ نہیں گھر رہنے دیتے ہیں یا نہیں، لیکن اسی کو کہتے ہیں محبت۔ محبت کہتی ہے بس کرتا جا، نتیجے کا انتظار نہ کر، بس کرتا جا۔ یہی کام ہوتا ہے جسے کہتے ہیں بے لوث، یہی کام ہوتا ہے جسے کہتے ہیں انکنڈیشنل۔ اولاد کی والدین سے محبت کنڈیشنل ہے، والدین کی اولاد سے محبت انکنڈیشنل ہے۔ ایسے ہے نا صحیح؟ بس یہی عالم، میں نے ایک مثال دی تاکہ آپ تک پیغام پہنچ جائے۔ صحیح یہی معاملہ اس مقدس گھر کے ساتھ تھا۔ اسی طرح علی پاک کے بعد حسن پاک کے بعد یہ جو حسین بادشاہ جن کی کربلا کے حوالے سے مسلسل مصروف گفتگو ہیں، یہ سرکار مولا حسین علیہ السلام سرکار جب مدینے سے چلے، میں صحیح حقیقتیں بتا رہا ہوں جو میں مقاتل کتابوں میں پڑھ بیٹھا ہوں، نوجوان ہو سنبھالنا۔ سرکار جب مدینے سے چلے لاکھوں لوگ سرکار کے ساتھ تھے۔ جب سرکار نے کوفہ جانے کا ارادہ چھوڑ دیا اور فرمایا اب ہم کربلا جائیں گے، بڑی دنیا حسین کو چھوڑ گئی۔ وہ اس نیت سے آئے تھے حسین کوفہ جائیں گے، حکومت بنائیں گے، ہم حکومت میں مزے لیں گے۔ جب حسین نے کہہ دیا میری منزل اب شہادت ہے، لوگوں نے کہا مرنا کیا ہے، ضروری مرنا ہے، اس سے بہتر ہے ہم اپنے بچوں کی جا کے کفالت کریں۔ حسین کو چھوڑ کے لالچی لوگ راستے میں حسین کو چھوڑ کے آہستہ جاتے گئے، حتیٰ کہ 10 محرم کی رات جو آج شب آ گئی۔ مواعظ حسنہ علامہ عبداللہروی تہرانی صاحب ریاض القدس سیدزادہ، اسرار الشہادہ علامہ دربندی، بڑے بڑے جید علماء نے لکھے سرکار ایک بٹھا کے بیٹھے تھے کافی تعداد میں لوگ، سرکار نے آخری شب عاشور خطبہ دیا تھا۔ امام فرماتے ہیں دیکھو یزیدی فوج میری دشمن، میری جان کے دشمن، میری ذات کی دشمن، میں تمہیں چھٹی دیتا ہوں تم چلے جاؤ۔ کئی اس طرح کے لوگ بیٹھے تھے جنہوں نے کہا ہماری گردنوں پہ بیعت امام کا قلادہ ہے، آج تو ہم بیعت کرتے ہی نہیں، ہمیں کسی نے سمجھایا ہی نہیں۔ یقین کرو جوانوں، سید آج بھی حکم ہے اپنا دایاں ہاتھ امام کا ہاتھ سمجھو، بایاں ہاتھ اپنا ہاتھ سمجھ کے روزانہ امام سے بیعت کرو۔ مولا سارا دن تیرے انتظار میں گزاروں گا، حرام کام نہیں کروں گا۔ آج بھی بیعت کا حکم ہے سید سرکار، لیکن اور کرتے نہیں نا۔ یہ ایک عہد ہے، عہد وعدہ ہے۔ سرکار نے دیکھا کچھ ایسے بیٹھے ہیں جو اس ڈر سے نہیں جا رہے کہ ان کے گردنوں پہ میری بیعت ہے، امام فرماتے جاؤ میں چھٹی دیتا ہوں، میں بیعت واپس لیتا ہوں۔ کئی ایسے بیٹھے تھے کہ ہم چلے گئے حسین ناراض ہو جائیں گے، سرکار نے فرمایا جاؤ میں راضی ہوں چلے جاؤ۔ کئی ایسے بیٹھے تھے جو لالچ جنت میں بیٹھے تھے، حسین کو چھوڑ دیا جنت نہیں ملے گی، آگے کریم تھا، سرکار نے فرمایا جو جانا چاہے چلا جائے، میں راضی بھی ہوں، میں بیعت بھی واپس لیتا ہوں، میں جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ سرکار نے چراغ جل رہا تھا بجھوا دیا، لوگ شاہ جی خسر پھسر کر کے نکل گئے، سرکار کو چھوڑ کے چلے گئے۔ بڑی تعداد میں جو بچ گئے ان سے پوچھا تم کیوں نہیں گئے؟ انہوں نے کہا آقا 1 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ ہمارے ٹکڑے کر دو پھر زندہ کرو، پھر بھی تیرے ہیں۔ یہ ہے سائیں کربلا، یہ ہے پیر اسرار شاہ جی سرکار، یہ کربلا سیدزادہ، یہ ہے کربلا۔ کربلا عشق کی اس معیار کو کہتے ہیں جہاں لالچیوں کی گنجائش نہیں ہے۔ صحیح میں رات بھی کہہ کے ہیں، آپ سن رہے تھے، کربلا اس کمال کو کہتے ہیں جو لالچی کو قبول ہی نہیں کرتی ہے۔ لالچی کی کربلا میں کوئی گنجائش نہیں، لالچیوں کو چھٹی دیتی ہے۔ جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی اب میں نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آئیے ہم سب پہ لازم ہے ہم اپنے اندر حسینیت کا وہ جذبہ بیدار کریں، اپنے اندر سے حسین سے سودے بازی چھوڑ دیں۔ میں نے مجلس سنی میرا مسئلہ حل کر، میں نے مجلس پڑھی میری ٹینشن دور کر، نہ سودے بازی جچتی ہے نوکری میں، سودے بازی جچتی ہے کاروبار میں، سودے بازی جچتی ہے دنیا کے ساتھ، پر نہیں جچتی حسین کے ساتھ۔
यही बाबा दरसे करबला है। मेहरबानी बाबा, बहुत शुक्रिया बाबा, यही दरसे करबला है। आओ अहद करें, हम भी 72 की तरह आशिक बनेंगे, हम भी आशिक बनेंगे। किन की तरह? 72। घबरा तो नहीं गए? मैंने तो बाबा बड़े आराम से आपकी खिदमत में पैगाम पहुंचाया है। समझदार बंदे बैठे हो, आला बंदे बैठे हो। हम भी है, ये नारा जो लगाते हैं हमारी, क्या कहते हैं हमारी, नकीब मेंबर बाबा मेरी तरफ देखना बाबा, अहम पैगाम है बाबा, मुझे वेखो, मुझे वेखो, इत्थे वेखो, थोड़ी देर बाद फिर जिन्हों वेखो वेखो, फिलहाल मैनू वेखो। है हमारी दर्सगाह से क्या लिया जाता है? दर्स, सबक, शाबाश, शुक्रगुजार। करबला भी यही सबक देती है, कोशिश कर, आशिक बन, लालची ना बन। यकीन करो बाबा, करबला यही दर्स देती है, कोशिश कर, हुसैन पे आंसू बहा, इस लालच से नहीं हुसैन मुझे जन्नत देगा। तो क्यों घबराता है जन्नत के लिए? जन्नत के लिए डरे वो जिनका सरदार जन्नत ना हो। भाई डरे वो जिनका सरदार सरदार जन्नत ना हो। अली पाक से पूछा गया था, अली, या अली पाक, आपके शिया की कमाल क्या है? फरमाया, मेरा शिया जन्नत के पीछे नहीं भागता, जन्नत मेरे शिया के पीछे भागे। हाँ बाबा, ये बातें बड़ी जरूरी हैं। हम यूं ही वक्त पास करके दुनिया से चले गए, मर मुर गए, पीछे से किसी ने याद ही नहीं करना। 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 40 साल, हर कोई भूल जाएंगे। बंदे 2 महीने बाद भूल जाते हैं। ऐसे है या नहीं है? कितनों को अपने बड़े याद हैं? सादात के पास शजरा है, सादात शजरे वाले हैं, लेकिन फिर भी सादात, हम कौन सा अपने परदादे दरदादों को याद करते हैं? टाइम ही नहीं। इसी तरह हमारी औलादें भी हमें याद नहीं करेंगी। करबला कहती है, ऐसा आशिक बन, कोई याद करे ना करे, हुसैन न भुलाए। हाय हाय, हाँ ये बाबा करबला, ये कैसे नहीं भुलाएगा? जब हम इमाम के काबिल बनेंगे। इमाम के काबिल बनने के लिए हमारे जिस्म को इमाम के काबिल बनना है। जिस्म से मुराद ये है, हमें अपनी आंखें बचानी है। जिन आंखों से अलम अब्बास देखते हैं वो बचानी है। जिस जबान से अली अली करते हैं वो जबान हराम बातों से, गिले से, गीबत से बचानी। जिस पेट में हुसैन की सबील का कतरा डालते हैं वहां हराम का कतरा नहीं आने। सही, यहाँ नारे नहीं लगते, बंदे घबरा जाते हैं, पर ये जरूरी है, इसके बगैर चारा नहीं। इसलिए ये हमारी कमजोरी है। सही, आज हम दुनिया को कहते हैं मैं अली वाला, मैं अली वाला। कमजोर हैं। करबला ने हम पे रंग ही नहीं चढ़ाया। अगर हम मजबूत हो जाएं, हमें तो नहीं कहना पड़ेगा मैं अली वाला, गैर देख के कहेगा अगर ये अली वाला है तो फिर इसका अली कैसा होगा। कमजोर है ना, सही, हमें मजबूत होने। करबला हम सबको मजबूत बनाती है। करबला हम सबको पाकीज़ा बनाती है। करबला हम सबको बाहया बनाती है। करबला हम सबको शुक्र वाला बनाती है। ये शुक्र क्या है? सही, मैं इधर से गुजरा, सामने मुझे 10 कनाल की कोठी नजर आई। मैंने कहा वाह, बड़ी बात है, इसके पास पैसा कहां से आ गया? वो मैं कौन हूं? मोमिन होने के नाते मेरा हक ही नहीं बनता मैं किसी की कोठी को देखूं, कोठी को देख के कहूं इसके पास पैसा कहां से आ गया? मेरा काम यह है मैं अपने अंदर अली को संभाल के रखूं, मोमिन बनूं। अगर अल्लाह ने उनको दिया है अल्लाह उन्हें और दे। मोमिन का काम जलना तो नहीं होता, अल्लाह ने उनको दिया, अल्लाह उनको और दे। मैं अपने काम से काम रखूं बेहतर नहीं है? मैं अपनी जलने में जिंदगी खराब कर जाता हूं। उसके पास क्या है, उसके पास क्या है? और मेरे पास सब कुछ है। क्यों? मेरे पास अली है। वो बातें आप तक पहुंची हैं? कुछ समझ में आई जो मैं गुजारिशात पेश कर रहा था? आओ तब्दीली लेके आओ। करबला दर्सगाह है, करबला से दर्स लो, अपने आप को इमाम की खातिर बचाओ। देखो हम वापस 61 हिजरी में नहीं जा सकते, वो करबला हो चुकी है। लेकिन जिस दौर में हम हैं हमारा तकाजा इस दौर का है। हमसे नहीं पूछा जाएगा बताओ करबला में हुसैन का साथ क्यों नहीं दिया। हमसे नहीं पूछा जाएगा बताओ जंग सिफीन में अली का साथ क्यों नहीं दिया। हमसे पूछा जाएगा बताओ महदी का साथ क्यों नहीं दिया। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, बात आप तक पहुंच गई। गड़ी खुदा बस शुक्र है।
مولا کا بڑا کرم ہے، آپ بڑے اعلیٰ لوگ بیٹھے ہو، شکر ہے آپ تک بات پہنچ گئی، آپ نے بات وصول کی، آپ نے بات قبول کی۔ ہم سے پوچھا جائے گا بتاؤ زمانے کا امام کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے 61 ہجری والا ہور بننا ہے؟ نہیں، ہم نے مہدی کا ہور بننا ہے۔ ہم نے اپنے زمانے کے امام کا ہور بننا ہے، اور بننے کے لیے ضروری ہم کربلا سے درس لیں۔ کربلا کا درس یہی ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، اس لیے ہمیشہ سنا ضرور کرو کیا ہوا تھا۔ رات یہی کہہ رہا تھا سائیں، سنا ضرور کرو کیا ہوا تھا، اور کیوں آیا تھا، اور کیسے آیا تھا، امام نے کیا کیا تھا اس کے ساتھ، حبیب کو خط کیوں لکھا تھا۔ سنو ضرور، لیکن ارادہ یہ کرو اب کیا ہوگا۔ یہ تو صحیح ہو چکا ہے، یہ ماضی ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب امام آئے گا۔ اگر ہم تیار ہوئے کربلائی بن گئے، ہمیں یہاں سے ایک لمحے میں کعبے بلا لے گا۔ اگر ہم بستر پہ سوتے ہوئے رات کو سو گئے، اگر وہ آ گیا، ہمیں صبح صبح اٹھیں گے اپنے پاس بلا لے گا۔ اگر ہم مر گئے ہماری قبروں پہ آئے گا۔ ایک بابا دعا بھی ہے، شاید آپ نے نام سنا ہو، مشکل ہی ہے، پر میں نے تو سندھ میں دیکھا ہے بہت کم ہی اس دعا پہ گفتگو ہوئی ہے۔ دعائیں ویسے ساری خوبصورت ہیں، مگر صحیح سب خوبصورت دعاؤں میں خوبصورت ترین دعا ہے دعائے عہد۔ نام سنا ہے کبھی؟ دعائے عہد، یہ تعلیم فرمائی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ صحیح ذرا درود تو وہ والا پڑھ لو جو ہدیہ شیعہ میں لکھا ہے۔ ہدیہ شیعہ کتاب میں یہ درود لکھا ہے بابا۔ معصوم فرماتے ہیں جو غیبت کے دور میں اس طرح درود پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فارجہم، فرمایا اللہ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک مہدی کو دیکھ نہ لے۔ پڑھو ذرا مل کے درود سردار کی بارگاہ۔ صحیح میں نے زیادہ ٹائم تو نہیں لیا، صحیح سلام ہے ان لوگوں پہ، جلدی جلدی اردو سمجھ گئے ہیں، حالانکہ میں تیز بولتا رہا، وقت کی نزاکت سے آپ کے جلوس کو لیٹ نہ ہو جائے، پھر بھی آپ نے غور فرمایا، میں شکر گزار ہوں۔ چھٹے امام نے فرمایا جو دعائیں پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا یا چلی گئی، میں وعدہ کرتا ہوں جہاں دفن ہوئے میرا بیٹا قبر پہ آئے گا، ٹھوکر مار کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ وہ دعا ہے بابا تحفہ آپ کے لیے لاہور والوں نے اور سندھ والے دوستوں نے چھپوا کے بھیجی ہے، وہ تحفہ آپ نے لینا ہے اور وہ پڑھنا ہے، روزانہ بابا پڑھنا ہے۔ اس کا بابا سائیڈ پہ ترجمہ بھی لکھا ہے، عربی تو لکھی ہے، ترجمہ بھی لکھا ہے، بابا ترجمہ ضرور پڑھنا ہے، میں تمہیں ریکویسٹ کر رہا ہوں ترجمہ ضرور پڑھنا ہے، اس لیے تاکہ تمہیں پتہ تو چلے امام تم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ ہر بندہ عربی تو نہیں جانتا نا، ترجمے سے پتہ چلتا ہے امام ہم سے کہلوانا کیا چاہتا ہے۔ بابا وہ تحفہ ہے، لکھا ہے کتابوں میں، امام قبر پہ آئیں گے، ٹھوکر مار کے کہیں گے اٹھ میں آ گیا۔ ہمیں شیعہ بننا ہے تاکہ امام ہماری قبروں پہ آئیں۔ ابھی ہم محب ہیں، صحیح آپ نے غور فرمایا، صحیح ہم محب ہیں یا شیعہ ہیں؟ سلام آپ پہ، بہت اچھے نوجوان، حقیقت یہ ابھی ہم محب ہیں، شیعہ نہیں۔ کربلا ہمیں شیعہ بناتی ہے۔ آپ کہیں گے صحیح اتنی دور لاہور سے آ کے ہمیں تو پریشان کر رہے ہو، ہم تو ساری زندگی سمجھتے رہے ہم شیعہ ہیں، آپ کہہ رہے ہم محب ہیں۔ ہاں 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ بھائی جی بیٹھ جاؤ جہاں جگہ ملے، محب اور شیعہ میں فرق ہے؟ سرکار فرماتے ہیں ہاں بڑا فرق ہے، محب وہ ہوتا ہے جو ہمیں چاہتا ہے، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ صحیح، مہربانی صحیح، شکریہ صحیح۔ اس گھر کو تو بڑی دنیا چاہتی ہے، پر یہ گھر جس کو چاہتا ہے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ سلیمان شیعہ تھا، محب نہیں تھا، اس لیے تو میں کہتا ہوں اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ آل محمد کے نوکروں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ ہم سب نے سلمان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ہم سب نے حر کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ میں بھی سلمان بنوں گا، میں بھی حر بنوں گا، میں بھی اپنے امام کے ساتھ وفا کروں گا، امام جب بھی آئے گا میں امام کے ساتھ ساتھ ہوں گا۔ اللہ کی مرضی، اللہ چاہتا علی کے دور میں بھی پیدا کر سکتا تھا، اللہ چاہتا حسین کے دور میں بھی پیدا کر سکتا تھا،
اللہ نے نہ علی کے دور میں پیدا کیا نہ حسین کے دور میں پیدا کیا. جو وہ جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا. یقیناً کوئی راز ہے مگر یہاں انعام ڈبل ہے. سادات بس اس انعام پہ میں نے گفتگو تمام کرنی ہے. انعام ڈبل ہے. علی کے دور میں ہوتے علی کے ساتھ ہوتے, حسین کے دور میں ہوتے حسین کے ساتھ ہوتے, مگر قائم آل محمد کے دور میں جو ہمیں انعام ملنا ہے اگر ہم شیعہ بن گئے وہ ڈبل ہے. کیوں؟ علی کا ساتھ دینا علی کو دیکھ کر بھی اچھا ہے, حسین کا ساتھ دینا حسین کو دیکھ کر بھی اچھا ہے, مگر غیبت میں ساتھ دینا اور ہے. صحیح, سامنے تو ہر کوئی ساتھ کھڑا ہوتا ہے, کوئی کمر پہچانے تو بات ہے. صحیح ہے سرکار, سامنے تو ہر کوئی کہتا ہے جی حاضر, وہ کمر کے پیچھے جی کرے نہ پتہ چلے. لو جی میرے خطاب کے بعد ہو سکتا ہے سید سے کہیں جی آپ نے سید بخاری کو بلایا, لاہور والے آئے تھے لڑکانا, ان کو ہم نے گڑی باز خدا باز بلایا, وہ تو ہمیں پریشان کر کے چلے گا. یہ غیبت میں ماننا کیا ہے؟ صرف ایک جملہ, غیبت میں ماننا کیا ہے؟ غیبت میں ماننا کم از کم یہ ہے, بندہ جس طرح بندوں کا حیا کرتا ہے نا, بندہ بندے کا حیا کرتا ہے, گناہ نہیں کرتا, حرام کام نہیں کرتا. ان کے سامنے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا, مجھے ڈر ہے یہ مجھے رسوا کر دیں گے, یہ مجھے ذلیل کر دیں گے, یہ مجھے خراب کر دیں گے, مجھے ان کا ڈر ہے, میرا ایمان ہے ان پہ اس لیے کہ یہ ہیں اور مجھے دیکھ رہے ہیں. غیبت میں ماننا یہ ہے کوئی بھی نہ ہو, عورت سامنے جا رہی ہو, آنکھیں نہ اٹھے, اس لیے ان آنکھوں نے دیدار مہدی کرنا. ٹھیک ہے صحیح, بس اتنی سی میں نے گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی. یہ دعا عہد آپ کو بھی مل جاتی ہے, مجلس کے بعد مل جائے گی. 9 محرم کا دن ہے. ہائے ہائے, ہر مومن دکھی ہے, ہر مومن کا دل آنسو بہا رہا ہے. ظلم امت نے بڑا کیا ہے, کوئی چھوٹا ظلم نہیں کیا. ہر جگہ پوری کائنات میں یا حسین کی صدائیں بلند ہیں. ہر باضمیر حسین پہ رونے کے لیے تیار ہے. وہ کسی نے کہا حسین پہ کیوں روتے ہو؟ وہ ایک بندے نے بات بڑی اچھی کی, اس نے کہا امت نے مارا ہے محمد کا نواسا, اگر بات ہنسنے کی ہے تو مل کے ہنستے ہیں, اگر بات رونے کی ہے تو پھر مل کے روتے ہیں. یقیناً بات ہنسنے کی نہیں ہے. وہ حسین جن کو محمد کندھوں پہ بٹھا کے مدینے کی گلیوں میں پھراتا رہتا تھا. ہائے ہائے سید, میں رات میں خطاب میں عرض کر رہا تھا اگر نبی چاہتے اپنے گھر میں بھی حسین کو کندھوں پہ سوار کر کے چکر لگوا سکتے تھے, مگر نہیں, نبی نے باہر چکر لگوایا, کسی نے غور ہی نہیں کیا. سرکار چاہتے تھے دنیا کو پتہ چلے حسین کا مرتبہ کیا ہے, دنیا کو پتہ چلے مارتے وقت یہ عام نہیں حسین, یہ دوش رسالت کا سوار حسین ہے. سارا دن 10 محرم کو لاشیں اٹھا کے تھک چکا تھا حسین. آخر میں اپنے ایک معصوم شہزادے کو میدان میں لے آیا جسے دنیا اصغر کے نام سے یاد کرتی ہے. حل من ناصر ینصرنا کی صدا دی, علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا. سرکار خیام میں آئے, کس نے لبیک کی صدا دی؟ کہا علی اصغر نے لبیک کی صدا دی. کہ اصغر کو لے آؤ. اصغر کی ماں نے اصغر کو شام والی شہزادی کو دیا, شریکت الحسین کو دیا. یہ لیں آپ کا لال, آپ کی امانت. سادات و مومنین دیتے ہوئے شہزادی نے اصغر کو ایک جملہ کہا تھا, اصغر ظالم تیر مارے گا, کوشش کرنا بابا تک نہ آنے دینا. اپنی زبان بے زبان میں کہتے ہیں میں بڑی کوشش کروں گا کہ بابا تک تیر نہ آئے. اللہ اکبر. لے گئے سرکار. ان ظالموں نے امام کے ہاتھوں پہ اصغر کو دیکھ کے کہا تھا قرآن لے کے آ رہا ہے. سرکار نے اصغر کا رخ دکھایا. جتنے بھی ظالم تھے اصغر کا رخ دیکھ کے, پیاسے ہونٹ دیکھ کے رونا شروع ہو گئے. ابن سعد ملعون اعلان کرتا ہے جلدی کرو, اس بچے کو مارنا ہے, اس بچے کو مارنا ہے. اہل سنت عالم دین یہاں ایک بات سید رکھ گیا, میں سلام پیش کرتا ہوں اس کو. وہ کہتے ہیں اگر امت آخری وقت اصغر کو پانی دے دیتی حسین معاف کر دیتا. کہتے ہیں آخری وقت بھی امت نے اصغر کو پانی نہ دیا. حسین کا کلام کو قطع کرو. تیر اندازوں کو تیار کیا. حرملہ ملعون تیار ہوا. گڑی خدا بخش تیر وہ نہیں تھا جو پرندوں کو مارا جاتا ہے, تیر وہ نہیں تھا جو جانوروں کو مارا جاتا ہے, تیر وہ تھا جو بہت سفاک دشمنوں کو مارا جاتا تھا. حرملہ
تیر کمان میں ڈالتا ہے، کھینچتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے، پھر کھینچتا ہے، پھر چھوڑ دیتا ہے۔ ادھر پوری فوج میں رونا شروع ہے۔ پوچھا ابن سعد نے مارتا کیوں نہیں؟ کہتا جو ہی مارنے کا ارادہ کرتا ہوں خیام سے آواز آتی ہے اپنا تیر دیکھ، میرا بے شیر دیکھ، میرا معصوم بھی دیکھ، اپنے تیر کا وزن بھی دیکھ۔ کا مارنا چلانا تیر کا، تیر چلانے کا شرم کر کے نہ رو یار، بس میں ایک جملہ اور کہہ کے اجازت چاہنے لگا ہوں۔ کا تیر چلاتا تھا۔ آج بھی امام زمانہ کے پاس علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں رکھی ہیں، سرکار بڑے روتے ہیں، ایک ایک لکڑی کو دیکھ کے کہتے میرا اللہ یہ میرا معصوم تھا، اس کا کیا قصور تھا؟ یا حسین الذین ظلموا ای منقلب ینقلب